حضرات پولیس بہت سارے ضروری حضرات کے اعلانات بھی ہم نے مؤخر کر دیے. میرے ساتھ آنے والا 150 افراد پہ مشتمل قافلہ جس کی قیادت و سیادت آبروئے جماعت ضلع اٹک و ضلع راولپنڈی جناب چودھری محمد زبیر ضیاء صاحب، مولانا فاروق قادری صاحب، ملک اسد صاحب اور بہت سارے حضرات، حکیم مولانا وسیم جدون صاحب یہ بھی قافلہ لے کر آئے. میں ان کو بھی جی آئوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. ابھی آپ حضرات سے 10 بستہ گزارش ہے، جو بھی کوئی آئے گا، اس وقت سٹیج کا مالک میں ہوں، میں کسی کو بھی جو بھی نعرہ لگانے آئے گا اس کو پیچھے دھکیلوں گا. امید ہے کہ آپ انشاءاللہ نظم و ضبط تنظیم بنیے گا اور تنظیم بن کر آج اکابرین اشاعت و توحید و سنہ کو یہ باور کروائیے کہ اللہ نے تمہیں جہاں قرآن کے اندر فہم و فراست سے نوازا ہے وہاں تمہیں خطابت سے بھی نوازا ہے. ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. عظیم خطیب اس وقت دنیا خطابت کے اندر خاص کر منکرین صحابہ جس کی للکار سے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، بھاگتے ہیں. میری مراد مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا بندیالوی صاحب، نائب امیر جمعیت اشاعت و توحید و سنہ پنجاب، میں ان سے ملتمس ہوں تشریف لائیں. اور آپ نے نعرے میں خود لگاؤں گا، اتنا میں بیمار نہیں ہو چکا. یقین جانیے طبیعت تو بہت علیل تھی، لیکن جب آپ کی ایکٹیویٹی دیکھی، جب نوجوانوں کی ایکٹیویٹی دیکھی اور جب بندیالوی صاحب کا میں نے فیس بک پہ اعلان سنا، یہ جانشین شیخ القرآن کے ساتھ مل کر نوجوانان توحید و سنت کے اجتماع کو ایک نمائندہ اجتماع اشاعت و توحید و سنہ کا کہہ رہے تھے، اعلان کر رہے تھے کہ آپ سب نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے. اب آپ تو تشریف لا چکے ہیں، آپ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ بندیالوی صاحب کا خطاب سنیں گے یا اپنی عقیدت کا اظہار نعروں میں کریں گے؟ خطاب سنو گے، پھر نعرہ میں ایک لگاتا ہوں، ذرا سارے پورے بیداری کا ثبوت دیجئے. پتہ چلے لگاتا تھا جب وہ نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا. نعرہ تکبیر، اسلام، شان رسالت، شان صحابہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ بخاری، مولانا محمد امیر بندیالوی، مولانا قاضی شمس الدین، شیخ القرآن مولانا طاہر پنہیری اب تشریف لاتے ہیں. شاہ سوارے خطابت، میدان خطابت جناب علامہ محمد عطا اللہ صاحب بندیالوی. الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وأہل بیتہ وعطرتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ بہت سے علماء اور ہماری جماعت کے خطباء کی تقریریں آپ سن چکے ہیں اور انشاءاللہ میرے بعد کئی علماء اور خطباء اور خصوصاً جماعت کے قائدین آپ سے گفتگو فرمائیں گے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ ہمارے کئی خطباء نے جو مختلف عنوانوں سے خطاب کیے ان میں اللہ کی توحید کا عنوان سب سے اہم ہے۔ اگر ہمارے اجتماعات میں اور ہمارے جلسوں میں توحید کا عنوان بیان نہ ہو تو یہ ہماری موت کے مترادف ہے۔ جب توحید بیان ہوگی تو یقیناً شرک کی تردید لازماً ہوگی، اور ہمارے خطباء نے شرک کی مذمت میں کچھ نہ کچھ بیان ضرور کیا ہوگا۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ہماری جماعت کا نظریہ کہ مرنے کے بعد کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا شہید ہو یا کوئی پیر ہو، وہ دنیا والوں کا
نہ کلام سنتا ہے، نہ سلام سنتا ہے، نہ پیغام سنتا ہے۔ مردوں کے سننے کا عقیدہ شرک کا چور دروازہ ہے۔ یہیں سے شرک داخل ہوتا ہے اور اشاعت التوحید و سنہ کے خطباء سنت ابراہیمی پہ عمل کر کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری پکار سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یقیناً ہمارے خطباء میں سے کسی خطیب نے ہماری جماعت کا یہ مسلک بھی بیان کیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی حیات دنیاویہ نہیں ہے بلکہ برزخیہ ہے۔ اسی برزخی حیات کو میرے آقا نے انتقال سے پہلے پسند کیا تھا۔ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی حیات پسند کرتا ہے یا آخرت کی حیات کو پسند کرتا ہے۔ فاختار الآخرہ، اس بندے نے دنیاوی حیات کو پسند نہیں کیا، اخروی حیات کو پسند کیا۔ اشاعت التوحید و سنہ کے علماء اور اراکین اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے بھی اپنے آقا کی اسی حیات کو پسند کیا تھا جس حیات کو میرے آقا نے خود پسند کیے ہیں۔ دنیاوی حیات کو میرے آقا نے مسترد کیا تھا اور اخروی حیات کو میرے نبی نے پسند کیا تھا۔ جس حیات کو میرے نبی نے رد کیا، آج جو لوگ اس حیات کے قائل ہیں انہیں حیاتی کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ حیاتی کہلانے کا حق ان کو حاصل ہے جس نے آقا کی اس حیات کو پسند کیا جس حیات کو میرے نبی نے خود پسند کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے کچھ خطیبوں نے اس عنوان پر بھی گفتگو کی ہوگی کہ مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں بغیر واسطے اور وسیلے کے براہ راست پکارو تو صرف اپنے رب کو پکارو۔ آپ قرآن کی ساری دعائیں پڑھ لیں اور آپ احادیث میں آنے والی ساری دعائیں پڑھ لیں۔ میں ایک معتبر سٹیج پہ کھڑا ہوں، ذمہ دار خطیب ہوں،
جماعت کا نمائندہ ہوں، کعبہ کے رب کی قسم ہے کچھ نئے لوگ جو ہمارے اس اجتماع میں تشریف لائے ہیں، کوئی ہمارے دوست انہیں لے کے آئے یا وہ خود ہمارے اجتماع میں تشریف لائے، وہ میری بات کو ذرا غور سے سنیں۔ میں ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کر بات کہنے کا عادی نہیں ہوں، میں پہاڑ جیسی مضبوط جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کہنے کا عادی ہوں۔ آپ قرآن کی ساری دعائیں پڑھ لیں، میں پھر اپنے ان دوستوں کو دعوت دوں گا، خدا کے لیے گھر جائیں، اپنے علماء سے ملیں۔ حدیث میں ایک مستقل باب موجود ہے، باب الدعوات، جس میں ان دعاؤں کا ذکر ہے جو میرے آقا مانگا کرتے تھے یا صحابہ کو مانگنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ قرآن کی ساری دعائیں آپ پڑھ لیں، اور حدیث میں جتنی دعائیں میرے آقا نے سکھائی ہیں وہ آپ ساری پڑھ لیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، کسی ایک دعا میں بھی واسطے اور وسیلے اور صدقے اور طفیل کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ٹھہرے یار، ٹھہرے۔ اللہ کی توحید زندہ رہنی چاہیے، میرے نبی کی سنت زندہ رہنی چاہیے، صحابہ کی عظمت زندہ رہنی چاہیے، ہمارے اکابرین کی محنتیں زندہ رہنی چاہیے۔ کسی کے زندہ رہنے اور مرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ القرآن کا انتقال ہوا تو ہم نے سمجھا ہم یتیم ہو گئے ہیں، لیکن خدا گواہ ہے جماعت کا کام پہلے سے بھی بڑھ گیا ہے۔ یہ کام کسی کا محتاج نہیں ہے، میرا محتاج نہیں ہے۔ ہاں اکابرین کے نعرے لگائیں، میرے نہ لگائیں۔ یہ جو توسل ہے اور وسیلہ ہے، جتنی دعائیں قرآن نے سکھائیں وہ سب ربنا ربنا اللہم اللہم، کسی دعا میں صدقے کا، طفیل کا، واسطے کا، توسل کا، وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں کو یہ پڑھایا کہ مصائب میں براہ راست پکارا کرو تو صرف ہو سکتا ہے ہمارے کچھ خطباء نے ختم نبوت کے عنوان پر بھی گفتگو کی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ خطباء نے عظمت صحابہ پر گفتگو کی ہو، فکر آخرت پر بھی بات ہوئی ہوگی، اصلاح اعمال پر بھی بات ہوئی ہوگی۔ آج 22 رجب ہے، اور بندیالوی اس شخصیت کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہے جو صحابہ میں سب سے زیادہ مظلوم ہے،
جس کی سیرت کو پڑھا نہیں گیا، جس کی عظمت کو سمجھا نہیں گیا، میں شین میرے مخاطب نہیں ہے، خدا گواہ ہے، شین میرے مخاطب نہیں ہے، میرے مخاطب سین ہے۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں؟ شین سے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ جو شخص اس کائنات میں نبی پاک کے دعوی نبوت کے بعد امت کے پہلے مومن کو مومن نہیں مانتا، اگر وہ معاویہ پہ تبرہ کرے تو گلہ کس کا؟ کوئی گلہ نہیں۔ وہ اسے مومن ماننے کے لیے تیار نہیں جو میرے نبی کا مرید نہیں مراد تھا۔ وہ معاویہ پہ تبرہ کرے تو کیا تعجب ہے؟ جو اس شخصیت کا حیا نہیں کرتا جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے، وہ معاویہ کو مومن نہیں مانتا تو گلہ کس کا؟ جو اس خاتون کا حیا نہیں کرتا جس خاتون کو رب کے سلام آیا کرتے تھے، جس کے بستر پہ جبریل قرآن لے کے اترا کرتا تھا، وہ معاویہ کو مومن نہ مانے۔ گلہ کیا ہے؟ وہ طبقہ میرا مخاطب نہیں ہے، میرے مخاطب سین ہے، جو معاویہ کو صحابی مان کر پھر معاویہ کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کتنے علماء ہیں جو سٹیج پہ ہوں گے، بیسیوں اور سینکڑوں علماء اس اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، مختلف علاقہ جات سے آئے ہوں گے۔ علماء آج میری بات کو غور سے سنیں، میری زندگی بیت گئی ہے معاویہ کو پڑھتے پڑھتے۔ تم نے آج تک یہی سنا، یہی بیان کیا کہ معاویہ فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا اور پھر اس پر حاشیہ چڑھایا گیا، مجبوری کا ایمان تھا۔ ایمان نہ لاتے تو کیا کرتے؟ کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ مطالعہ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ایمان تو صلح حدیبیہ کے بعد لے آئے تھے لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، فتح مکہ کے دن اپنے ایمان کو ظاہر کیا۔ عام خطبہ، عام علماء اسے بیان کرتے ہیں۔ یہ دونوں نظریے غلط ہیں۔ بندیالوی حوالے سے بات کرے گا اور حوالہ کسی تاریخ کی کتاب کا نہیں دوں گا، حوالہ دوں گا حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری کا۔ بخاری کا حوالہ پیش کروں گا، سنیے گا ذرا۔ صلح حدیبیہ کے سال میرے آقا بغیر عمرہ کیے واپس چلے گئے تھے۔ اگلے سال عمرے کی قضا کرنے کے لیے آئے۔ یہ 7 ہجری کی بات ہے۔ میرے آقا نے بیت اللہ کا طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لی، سعی مکمل ہو گئی۔ میرے آقا مروہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھاؤ بخاری۔ آج یہ جہلم کا مرزا کتابیں اٹھا کے بیٹھا ہوتا ہے، کبھی قول پیش کرتا ہے فلاں عالم نے یوں لکھا ہے، فلاں مورخ نے یوں لکھا ہے، فلاں بزرگ نے یوں لکھا ہے، صاحب ہدایہ نے یوں لکھا ہے، علامہ تفتازانی یوں کہتا ہے۔ میں نے مرزے کو چیلنج کیا تھا اور آج اس سٹیج پہ پھر چیلنج کرتا ہوں۔ ٹھہر جائیے، ٹھہر جائیے، مجھے بات پوری کرنے دیں۔ میں آج پھر چیلنج کرتا ہوں۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث کی کتاب ہے، میں نے دورہ تفسیر میں حدیث کا نمبر بھی دیا تھا۔
تجھ میں ہمت ہے، تو حضرت عباس کا وہ قول جو انہوں نے حضرت علی کے متعلق بولا تھا، تجھ میں ہمت ہے تو لوگوں کو سنا وہ قول حضرت عباس کا۔ چچا نے بھتیجے کے بارے میں کیا کہا؟ تجھ میں ہمت ہے تو حضرت عباس کا قول بتا۔ حضرت علی کے بارے میں میں نہیں بتا سکتا، میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ لفظ ادا کروں حضرت علی کے متعلق جو حضرت عباس نے کہے تھے، لیکن سنو کیا خیال ہے، میں اس کو مان لوں؟ حضرت علی کے متعلق حضرت عباس نے جو کچھ کہا میں اس کو مان لوں؟ میں نہیں مانتا۔ حضرت عباس کا وہ قول حضرت علی کے بارے میں نہیں مانتا۔ میں یہ کہوں گا کہ کسی دشمن علی نے وہ قول گھڑ کے حضرت عباس کے ذمے لگایا۔ حضرت عباس حضرت علی کے بارے میں یہ جملے نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ حضرت علی میرے نبی کا صحابی ہے، اور صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، اولئک هم المتقون۔ میں تعویل کروں گا، میں قرآن دیکھوں گا، میں حضرت علی کو بچاؤں گا، تم ہی بندے دا پتر بن۔ اگر کسی کا قول حضرت معاویہ کے بارے میں آ گیا تو تو بھی تعویل کر کہ یہ قول اس بزرگ کا نہیں ہے، بعد میں کسی نے گھڑا، اس بزرگ کے ذمے لگایا، اس لیے کہ معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے، اور صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون۔ تم کتابیں اٹھائے پھرتے ہو، یہاں کئی نوجوان بیٹھ، مجھے لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سنتے ہیں، فلاں بزرگ نے، فلاں مورخ نے، فلاں عالم نے، فلاں کتاب۔ میں گجرات میں کھڑا ہوں، خطیب اسلام پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے شہر میں کھڑا ہوں۔ ہمارے سرگودا میں شاہ جی نے، میں پرائمری پڑھا کرتا تھا، جب شاہ جی نے ہمارے مدرسے میں آ کے تقریر کی تھی 3 گھنٹے عظمت صحابہ پر، خدا گواہ ہے میرے دل میں عظمت صحابہ کے بیان کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوا وہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کی اسی تقریر کی وجہ سے ہوا۔ یہ سارا ثواب انہیں ملے گا، انہی کی اس تقریر نے میرے اندر کو بدل کے رکھ دی۔ شاہ جی نے وہاں ایک جملہ کہا، میں اکثر تقریروں میں اس کو نقل کرتا ہوں، آج پھر نقل کرنے لگا ہوں۔ سمجھدار لوگ صاحب فہم و ذکا میرے سامنے، میں بات کو پورا کروں، پورا کرنے سے پہلے آپ سمجھ جائیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ شاہ جی نے اس تقریر میں فرمایا صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ گندی مکھی، شاہ جی کا ذرا مقولہ دہراؤ یار سارے، صحابہ کے معاملے میں زور سے بولو، شہد کی مکھی بننا ہے۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر۔ شہد کی مکھی پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر، باغوں میں۔ شاہ جی نے فرمایا صحابہ کے معاملے میں
مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت قرآن، شان قرآن، خطیب اسلام پیر سید عنایت اللہ شاہ بخاری۔ عظمت نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت قرآن، اکابرین جمعیت ارشاد و توحید و سنت، پیر طریقت پیر سید عنایت اللہ شاہ بخاری۔ نعرہ تکبیر۔ صحابہ میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ تبری نے کیا لکھا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا الکامل میں ابن اسیر نے کیا لکھا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا علامہ تفتزانی نے شرح عقائد میں کیا لکھا ہے اور صاحب ہدایہ نے ہدایہ میں کیا لکھا ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا، میں نے یہ دیکھنا ہے صحابہ کے متعلق میرے رب نے قرآن میں کیا لکھا ہے۔ تو کتابیں کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور تو دکھاتا ہے کہ فلاں مورخ یوں کہتا ہے، فلاں عالم یوں کہتا ہے، فلاں بزرگ یوں کہتا ہے، تو یہ نہیں دیکھتا کہ صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ صحابہ میرے محسن ہیں، میں صحابہ کا دفاع کرتا ہوں اور زندگی کے آخری سانسوں تک کروں گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ صحابہ میرے محسن ہیں، مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے، زور سے بولو، مجھے سنت پہنچی، سارا مجمع زور سے بولے یار، مجھے نبی پاک کے فرامین پہنچے، مجھے اسلام کے ارکان پہنچے، مجھے دین کے احکام پہنچے، ختم نبوت پہنچی صحابہ کے ذریعے۔ صحابہ میرے محسن ہیں۔ ایک جملہ بندیالوی کہنا چاہتا ہے، کسی جماعت کے خطیب نے نہیں کہا ہوگا، تمہارا نمائندہ مبلغ کہہ کے جا رہا ہے، صحابہ میرے محسن ہیں، صحابہ دین کے عینی گواہ ہیں۔ اگر یہ مجروح ہو گئے، اگر ان پر جرح ہو گئی، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کے صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بن جائے۔ پہرے دار بنو، وہ سارے سچے ہیں، ان میں کوئی جھوٹا نہیں ہے، وہ سارے متقی ہیں۔ تم جھوٹی کہانیاں گھڑتے رہتے ہو، کبھی کہتے ہو معاویہ ممبر پہ حضرت علی کو گالیاں نکالا کرتا تھا، سنتے کون تھے؟ تو انہیں یہ تصویر پیش کی ہے قرون اولیٰ کی؟ بولو لوگو، اگر آج کوئی خطیب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق گالی تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی نازیبا الفاظ کہے، ممبر پہ رہنے دو گے؟ تو پھر یہی ثابت کرنا چاہتے ہو کہ صحابہ کا ایمان تم جیسا بھی نہیں تھا؟ ذرا سوچو تو صحیح، اس کے پیچھے کون ہے؟
ان روایتوں گھڑنے کے پیچھے کون ہے؟ تو کہتا ہے وہ ممبر پہ گالیاں بکتے تھے، گالیاں دیتے تھے، گالی دینے والا فاسق ہوتا ہے۔ بڑی بات کہنے لگا ہوں، کسی نے نہیں کہی ہوگی، بندیالوی استدلال کرنے لگا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے، فسق ہے، گالی دینے والا فاسق ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ہم نے محمد کے یاروں سے کفر کو بھی دور ہٹا دیا، فسق و فجور کو بھی دور ہٹا دیا، نافرمانیوں کو بھی دور ہٹا دیا۔ مجھے یہ احساس ہے کہ خطباء کی ایک لمبی طویل فہرست ہوگی، علماء نے، قائدین نے آپ سے گفتگو کرنی ہے، میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے نبی نے عمرہ کر لیا، 7 ہجری ہے۔ علماء کرام آپ اصل میرے مخاطب ہیں، خدا کے لیے میری اس بات کو نوٹ کرو جو بخاری نے نقل کی۔ میرے آقا مروہ پہ بیٹھے ہیں، ایک کام رہ گیا ہے، حجامت کروانا، حجامت کروانا۔ کینچی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، صحابہ کا جھرمٹ ہے، پروانوں نے شمع نبوت کو گھیرا ہوا ہے، ان میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حیدر کرار ہیں، طلحہ و زبیر ہیں۔ اٹھا بخاری، میرے آقا کی آواز آئی معاویہ کہاں ہے؟ معاویہ کہاں ہے؟ میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ معاویہ کہاں ہے؟ معاویہ کو بلاؤ۔ حضرت معاویہ آئے اور انہوں نے میرے آقا کے بال تراشے۔ یہ ایمان چھپایا ہوا تھا کہ ظاہر کیا ہوا تھا؟ کون سے بولو یار، جس نے ایمان چھپایا ہوا وہ مروہ پہ میرے نبی کے بال کاٹتا ہے؟ میں نے حضرت معاویہ کی سیرت کو بہت پڑھا ہے، یہ ساری کتابیں میری نظر سے گزری ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے اگرچہ ایمان 7 ہجری سے پہلے قبول کیا، لیکن لگتا یوں ہے کہ شروع دن سے اسلام ان کے سینے میں گھر کر چکا تھا۔ لگتا یوں ہے، لگتا یوں۔ ان کے خاندان کو بھی بڑا بدنام کیا گیا، ہماری تاریخ نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے یار۔ ان کے والد ابو سفیان، ان کی والدہ ہند، وہ میرے نبی کی ساس ہے، وہ میرے نبی کی ساس۔ تو میں بخاری کی ایک روایت سناؤں نا، اور علماء کرام اور خطباء کرام، خدا کے لیے ان چیزوں کو بھی پڑھا کرو یار۔ ہند کو کبھی کہتے ہو کلیجہ خور خار تھی، یہ میرے نبی کی ساس ہے، یہ حضرت ام حبیبہ کی ماں ہے۔ اٹھاؤ بخاری۔ پھر بندیالوی بخاری کا ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہے۔ علماء سے پھر کہتا ہوں اسے پلے باندھو۔ فتح مکہ کے دن ہند آئی، ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ، میری بات کو غور سے سننا، بڑے اشکال ختم ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ، آج سے پہلے اس دنیا میں کوئی گھر آپ کے گھر سے زیادہ مبغوض میرے لیے نہیں تھا، مجھے آپ کے گھرانے سے نفرت تھی، اور آج کلمہ پڑھنے کے بعد اس کائنات میں کوئی گھر
نہیں ہے آپ کا گھر پیارا، آپ کے گھر والے پیارے. ہند نے یہ جملہ کہا، سن سکتے ہو تو سنو. میرے آقا نے جواب میں فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، وَأَيْضًا لَكُمْ، میرا بھی تیرے گھرانے کے بارے میں یہی خیال ہے. اب نکالو گالیاں جتنیاں نکال سکتے ہو، اب نکالو گالیاں جتنیاں نکال سکتے ہو. میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ قسم اٹھا کے کہتے ہیں میرا بھی تیرے گھرانے کے متعلق یہی خیال ہے. حضرت معاویہ کے دل میں ایمان گھر کر چکا تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سنو. 20 سال تک ایمان قبول نہیں کیا، نہیں نہ کیا، 20 سال. لیکن کسی ایک جنگ میں حضرت معاویہ اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کے نہیں آئے. بولو سوچو یار. بدر میں، اود میں، خندق میں نہیں آیا. کمانڈر کون ہے؟ کفار کی فوج کا کمانڈر کون ہے؟ اود میں، خندق میں کمانڈر کون تھا؟ ابو سفیان. ابو سفیان ان کے کیا لگتے تھے؟ والد کمانڈر ہے. سب آئے، معاویہ نہیں آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عمر ہیں. حضرت علی کی اور ان کی عمر ایک ہے. تلوار چلانے کا دھنی ہے. یہ جو میں جملہ اب کہنے لگا ہوں میری ساری تقریر پہ بھاری ہوگا. اب آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے. وعدہ ہو گیا؟ زور سے بولو ذرا. تلوار چلانے کا دھنی ہے، تیر انداز ہے، نہیں آیا. جتنے لوگ تاریخ پڑھتے ہو، سیرت کی کتابیں پڑھتے ہو، بولو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت عقیل بعد میں مسلمان ہو گئے. بدر کے میدان میں ابو جال کے جھنڈے کے نیچے نہیں آئے، نہیں آئے. ان کے سب سے بڑے بھائی طالب نہیں آئے. حضرت حمزہ کے بھائی حضرت عباس، بولتے کیوں نہیں ہو؟ آئے. سارے مکے کے نوجوان آئے، معاویہ نہیں آیا. معاویہ کسی جنگ میں تلوار اٹھا کے نہیں آیا. اسی پر اپنی تقریر کو ختم کروں گا اور جوبن پہ ختم کروں گا اور اس شرط پہ ختم کروں گا کہ یہ جملہ پسند آ جائے تو آپ سب نے کھڑے ہو کر معاویہ کے نام کا نعرہ ضرور لگا. مجمع پورا کھڑے ہو کے معاویہ کی عظمت کا اقرار کرے گا. میرا جملہ پسند آ جائے. بندیالوی کہتا ہے کسی جنگ میں معاویہ اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کر نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ معاویہ کے ہاتھ رب نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے نہیں بنائے تھے، قرآن لکھنے کے لیے بنائے تھے. سیرت امیر معاویہ سب پہ حاویہ، سب پہ حاویہ.